محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین پر چوری کا الزام کیوں لگایا اور اپنے والد محترم سے ملاقات کیسے کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کیسے واپس آئی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور رحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں۔ جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو وہی میں ہی ہوں کہ جس نے بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور پھر کئی ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے مہربانی فرما کر میری تکلیفیں دور کی اور مجھے اس رتبے پر پہنچا دیا۔ تاہم فی الحال تمہیں یہ بات ان بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے بعد واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پینے کا ایک پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دیں۔ جب قافلہ کوئی دور نکل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اہلکار نے آواز دی، اے کنعان والو، رک جاؤ۔ تم کتنے برے لوگ ہو جنہوں نے نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز مصر کا احسان فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غیور بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں کے وہیں جم کر رہ گئے اور کہنے لگے، خدا تعالیٰ کی قسم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم چور نہیں ہیں۔ اہلکار نے پوچھا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایک ایسے دین اور قانون کے پیرو ہیں جس کے مطابق تم لوگ وہ پیالہ چرانے والے شخص کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ اس گفتگو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتار دی گئی اور ان کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ پہلے اور بھائیوں کی پھر بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی۔ تب وہ سونے کا پیالہ جب بنیامین کی بوری سے نکل آیا، وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سارے بھائی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نیک بندوں پر ظلم ہوا۔ آپ بھائیوں نے بنیامین کو، جس نے انہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا، غصے والی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ اس سے ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کے معاملے کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ قصہ کچھ یوں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ ان کی پھوپھی نے انہیں اپنے گھر لے گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھوپھی کے ہاں اسے اپنے گھر لے آنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو انہیں بے حد چاہنے لگی تھی، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگی کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے۔ چنانچہ ان کی تلاشی لے کر کمر بند پر عام کر لیا، پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تاکہ وہ چوری کی سزا کے طور پر ایک مدت تک ان کی خدمت کریں۔ بھائیوں نے غصے کی حالت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن انہوں نے اپنے چہرے سے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تاہم دل ہی دل میں کہا، تو اب اس سے بدتر ہو، جو کوئی تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔
لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو اس کے پاس واپس لاؤ گے؟ خدا کی قسم جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ تو ہم کنعان جاؤں اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے سب نے دیکھا ہے اور ہم نے جھوٹ نہیں بول رہے۔ پھر دوسرے بھائی تو واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر ہی میں رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی ایک آگ بھی تھی، کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی روح بدن سے نکلی جا رہی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھی، جس کے غم میں ان کی بصارت جاتی رہی۔ تب یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دکھی دیر سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اپنے بھائی کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ۔ باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہو گئے اور پھر اسی مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے وقت آمیز لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشان میں مبتلا ہے۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے کہ خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے خود ان سے کی تھی اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ تو ہم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں جلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ شاید کنانیوں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے، بس یہ انہوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو خدا تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص بھی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکلیف کے مقابلے میں صبر اختیار کرے تو خدا تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے اور آپ پر کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میری یہ قمیض لے کر والد بزرگوار سے پاس جاؤ اور ان کے چہرے سے مس کرو تاکہ ان کی آنکھیں بینائی ہو جائیں، پھر تم سب کے سب میرے پاس چلے آؤ۔ کنعانی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور بڑی تیز رفتاری سے کنعان کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ جس بات نے اپنے بیٹے کے فراق میں سالہ سال تک آنسو بہائے تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی اور اپنے پاس موجودہ لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی۔ لیکن وہ کہنے لگے، خدا کی قسم آپ بھی ابھی تک اس مغالطے میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی کچھ دن زیادہ نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں اس سرزمین پر جا پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کو مل جانے پر بے طور شکرانہ اپنے سر خاک پر رکھ کر جو کہ اور سجدہ شکر بجا لائے۔
یہاں پر والدہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہیں، کیونکہ ان کی والدہ راحیل ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خواب کی حقیقت کو تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے۔ اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی اور ملک کے مصر کے خزانوں کی چابیاں میرے سپرد کر دی۔ نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملایا۔ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدائے واحد کا احسان و کرم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل پیارا ملتان لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سب کا اللہ نگہبان۔